بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اسم علم کی دوسری قسم اسم ضمیر کی اقسام کو کر رہے تھے۔ تو کل ہم نے ضمیر استفہامیہ کیا تھا، اس کے بعد ہے ضمیر اشارہ۔ ضمیر اشارہ سے مراد یہ ہے کہ اشارہ کرنا کسی چیز کی طرف یا شخص کی طرف، جیسے علم بڑی دولت ہے، یہ خرچ ہونے سے کم نہیں ہوتی۔ ضمیر اشارہ میں ہم دل میں اشارہ کرتے ہیں، یعنی علم کی طرف اشارہ دل میں کیا گیا ہے، ہاتھ سے نہیں کیا گیا کہ علم خرچ ہونے سے کم نہیں ہوتا۔ ضمیر تاکیدی، جس میں تاکید کی جائے۔ اب ضمیر تاکیدی میں تاکید کرنے کے لیے ضمیر کے ساتھ خود اور اپنا کے الفاظ لگا دیتے ہیں تو ضمیر تاکیدی بن جاتی ہے۔ مثلا وہ خود چاہتا ہے۔ اب دیکھیں، خود لگانے سے چاہنا جو ہے اس میں تاکید کا اضافہ ہو گیا، وہ زیادہ خاص ہو گیا، اس کا اپنا فائدہ ہے، تو یہ ضمیر تاکیدی ہوگا۔ ضمیر تنکیری، یہ ضمیر ہم غیر متعین اشیاء، یعنی جن کو ہم مخصوص نہ کر سکیں، جو متعین نہ ہوں، یا اشخاص کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلا کوئی، کچھ۔ ضمیر صفتی، اس میں ہم کسی صفت کو استعمال کرتے ہیں، مثلا مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیں۔ اب ناچیز صفت ہے کس کی؟ میری۔ تفہیم شعر یا شعر کے فنی محاسن میں آج میر انیس کا شعر ہے: یوں برچھیاں تھی چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کی۔ سورج جب صبح کے وقت نکلتا ہے پھر سارا دن وہ روشن رہتا ہے، کرنیں اس کے چاروں اطراف سے نکلتی ہیں۔ تو میر انیس تشبیہ دے رہے ہیں حضرت امام حسین کے گرد جو برچھیاں تھی ان کو، مشبہ ہے برچھیاں، مشبہ بے کرن، اور وجہ شبہ ہے اس میں پھیلاؤ۔ غرض تشبیہ کیا ہے؟ چونکہ یہ مرثیہ ہے تو برچھیوں کی تعداد اور بکھراؤ کو بڑھا کر پیش کرنا۔ اس شعر میں تشبیہ استعمال ہوئی ہے، یوں برچھیاں تھی چار طرف اس جناب کے، یوں جو ہے یہ تشبیہ کا لفظ ہے۔